سلام دوستو، ہمارے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ ایک دفعہ خواجہ حسین نظامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 1904 کا ذکر ہے، ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ درگاہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دہلی کے قریب کوئی کنواں نہیں ہے جب باولی کا پانی کاری ہے، اگر آپ کہیں تو درگاہ کے مشرقی دروازے پر کنواں بنوا دوں۔ میں نے جواب دیا، ہاں صاحب، یہاں میٹھی پانی بہت تکلیف ہے، شاید کنویں کا پانی میٹھا نکل آئے۔ ان صاحب نے کہا، مگر یہاں قبریں بہت زیادہ ہے، کنواں کھودا گیا تو قبروں کو توڑنا پڑے گا اور ان کی بے حرمتی ہوگی۔ میں نے کہا، قبروں کی ہڈیاں دوسری جگہ احتیاط سے دفن کر دینا، کیونکہ پانی کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ یہ کہہ کر میں تو والا عباس چلا گیا اور ان صاحب نے کنواں کھودوانا شروع کیا۔ جاری ہے، قبروں سے ہڈیاں نکلتی تھی تو دوسری جگہ ادب و احترام سے دفن کرا دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب پانی کے قریب پہنچے تو وہاں کسی آدمی کا پورا ڈھانچہ نظر آیا۔ سب کو حیرت ہوئی کہ بالائی کو قبروں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی، مگر اتنی گہری جگہ میں یہ پورے آدمی کا ڈھانچہ کیوں باقی رہا اور اتنی گہری قبریں کس نے بنائی؟ بہرحال اس ڈھانچے کو دیکھ کر مزدور ڈر گئے، انہوں نے ان ہڈیوں کو ہاتھ لگانے سے انکار کیا تو کنواں کھودوانے والے صاحب خود رسی میں ٹوکرا بند کنویں میں اترے۔ انہوں نے کدال ہاتھ میں لے ڈھانچے کے گھٹنے پر مار تاکہ ہڈیاں توڑ کر اوپر لے جائے اور کسی جگہ دفن کر دے۔ کدال کے مارتے ہی ان کا گورا رنگ کالا ہو گیا اور وہ دیوانوں کی سی باتیں کرنے لگی جو مزدور ان کے ساتھ کنویں میں کیا تھا۔ اس نے ان کو ٹکرے میں باندھ دیا اور بہت مشکل سے ان کو باہر لایا۔ کنویں کے پاس بہت سی خلق جمع ہو گئی، سب حیران تھے کہ ابھی تو ان کا رنگ گورا تھا، اب یہ ایسے کالے کیوں کر کے ہو گئے؟ وہ بار بار کہتے تھے، میرے بانجے کا پاؤں توڑ ڈالا، میرے بانجے کا پاؤں توڑ ڈالا۔ آخر انہیں ان کے گھر میں لے گئے، بڑے بڑے عامل بلائے گئے، مگر ان کا کوئی اچھا نہ کر سکا۔ آخر تیسرے دن اس کنویں کو بند کر دیا گیا، سب مٹی اور ہڈیاں اس کنویں کے اندر بھر دی گئی اور کنویں زمین کے برابر ہو گیا۔ تب ان صاحب کا رنگ بھی ٹھیک ہو گیا اور دماغ کی خرابی بھی درست ہو گئی۔ میں الہ آباد کے سفر سے واپس آیا تو میری بیوی نے سارا قصہ مجھے سنایا۔ اس وقت میں اپنے گھر میں پلنگ پر چھت لیٹا تھا، لیمپ سرہانے رکھا تھا اور میں لیٹا ہوا اخبار پڑھ رہا تھا۔ پلنگ کے نیچے دری پر میری بیوی اور ان کی والدہ بیٹی اچھالیاں کتر رہی تھی اور مجھے قصہ سنا رہی تھی۔ میں پلنگ پر اٹھ کر بیٹھ ہو گیا اور میں نے اپنی بیوی سے پوچھا، تم سمجھے وہ کالے کیوں ہوئے اور دیوانے کیوں ہو گئے؟ بیوی نے کہا، کسی بزرگ کا مزار تھا، انہوں نے بے ادبی کی، مزار والوں کی روح نے ان کو قبر توڑنے کی سزا اور وہ کالے اور دیوانے ہو گئے۔ مگر جب ان کے وارثوں نے قبر بند کرا دیا اور کنواں بھی بند کرا دیا تو روح نے 3 دن بعد ان کی خطا معاف کر دیا اور وہ اچھے ہو گئے۔ میں نے بیوی سے کہا، نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ مردے کی ہڈیاں صدیوں سے مٹی کے اندر دبی ہوئی تھی اور ہڈیوں کے اندر فاسفورس ہوتا ہے، فاسفورس زہریلا ہو گیا تھا۔ جب انہوں نے ڈھانچے پر کدال ماری تو ہڈی ٹوٹ گئی اور اس میں سے فاسفورس اڑا جو ان کی ناک میں سانس کے ساتھ گھس گیا اور بدن کے خون میں جذب ہو گیا۔ فاسفورس نے اپنے زہر سے خون کو کالا کر دیا، خون کالا ہو تو چہرہ بھی کالا ہو گیا اور وہ دیوانے بھی اسی وجہ سے ہوئے کہ ان کے دماغ پر زہریلے فاسفورس نے برا اثر کیا۔ اگر روح کچھ کر سکتی تو مجھے سزا دیتی، کیونکہ میں نے ان کو کنویں کھودنے اور قبر توڑنے کا حکم دیا تھا۔ اگر روح میں کچھ طاقت ہے تو آنے مجھے اپنی طاقت دکھائے اور مجھے سزا دے۔ تم عورتیں کمزور عقیدے کی ہوتی ہو، میں روح کی ایسے اثر کو نہیں مانتا۔ بیوی نے جواب دیا، توبہ کرو، کیسی باتیں کرتے ہو؟ میں نے کہا، کم از کم میری عقل تمہاری طرح بودھی نہیں ہے۔ بیوی نے کہا، جانے دو، یہ بات چھوڑو، اپنا اخبار پڑھو، میں ایسی منکرانہ باتیں سننا نہیں چاہتی۔ میں ہنسا اور اخبار پڑھنے لگا۔ ان باتوں کو 5 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے اور میں چت لیٹا تھا کہ کسی نے میرے پاؤں کے تعلق میں جیسے بجلی کا تار لگا دیا۔ بجلی سن سن کرتی میرے تمام بدن میں پھیل گئی اور مجھے ایسی تکلیف ہوئی جس کو الفاظ میں ادا کرنا مشکل ہے۔ میری رگ رگ میں چیریاں چلتی معلوم ہوتی تھی۔ میں بے تاب ہو کر چیخنے لگا۔ میں نے اپنی چیخوں کی آواز سنی، مگر میری بیوی اور ساس آپس میں باتیں کرتی اور چھالیاں کترتی رہی، انہوں نے میرے چیخنے پر توجہ نہ کی۔ تب میں نے بیوی کا نام لے کر چیخنا شروع کیا کہ حبیب بانو عربی، مجھے دیکھو، میرا کیا حال ہو گیا، مجھے قبر والی روح نے دبا لیا۔ میں توبہ کرتا ہوں، پھر کبھی کسی بزرگ کی بے ادبی نہ کروں گا۔ مگر میری بیوی نے پھر بھی میری طرف توجہ نہیں دی اور اپنی ماں سے باتیں کرتی رہی۔ میں نے اسی حال میں خیال کیا کہ شاید میرا دل دب گیا ہے اور اس کی وجہ سے یہ تکلیف ہے، اس لیے آہستہ سے دائیں رخ روٹ لی، مگر پھر بھی تکلیف میں کمی نہیں ہوئی۔ تب میں نے توبہ کرنی شروع کی۔
اور عہد کیا کہ کبھی روحوں کی بیعت بھی نہ کروں گا۔ یہ کہتی ہے وہ کیفیت جو سر سے پاؤں تک چائی ہوئی تھی، پیروں کی طرف جاتے معلوم ہو، یہاں تک کہ تھوڑی دیر میں بالکل جاتی رہی۔ میں نے پھر اپنی بیوی کو پکارا تو انہوں نے فوراً جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا ابھی 5 منٹ تک میں سخت تکلیف میں مبتلا رہا اور تم کو آوازیں دی مگر تم نہ بولے۔ بیوی نے کہا تم تو سو گئے تھے اور اخبار تمہارے ہاتھ سے گر پڑا تھا۔ میں نے کہا کہ تم دونوں فلاں باتیں نہ کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا ہاں یہ باتیں ہم نے کی تھی۔ میں نے کہا اگر میں سو گیا تھا تو میں نے تمہاری یہ باتیں کیوں کر سنی؟ اب اس سوال کا جواب میری بیوی نہ دے سکی، شاید سائنسدان اس پر کچھ روشنی ڈال سکے۔